ویلکم بیک ناظرین. پریڈکشنز اس پروگرام میں کافی ہوتی ہیں. سیٹھی صاحب سے ایک اور پریڈکشن انفیکٹ میں نے انڈورس کرانا ہے, جو ان کا پہلا والا ویو تھا وہ آج انڈورس کرنا ہے. سیٹھی صاحب آپ نے کہا تھا زرداری صاحب رائے بن جائیں گے, آج بھی آپ اپنی بات پہ قائم ہے, جائیں گے؟ جی ہاں بالکل, اگلے 15 دن کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ ضرور جائیں گے. میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں جاتا. اچھا, تو ویسے آپ ریسنٹلی پریزیڈنسی بھی گئے تھے نا, تو آپ کو نہیں, میں پریزیڈنسی گیا تھا, مگر وہ آج کل بات نہیں کسی کو بتا رہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہی از پلئنگ ہز کارڈز ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ. تو میاں صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی, وہ بھی کچھ خاص ہمیں بتا نہیں رہے. آپ نے بات کی, پہلے بات ہو رہی تھی گورننس کی, کہ گورننس نہیں ہو رہی. جب پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کی جاتی ہے ان کے کسی رکن سے, اور ایون کہ ان کے منسٹر سے جب بات کی جاتی ہے, تو وہ اس بات پہ بڑے سیکھپا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں, ہم تو گورننس کر رہے ہیں, کس جگہ پر آپ دیکھیں کہاں پرابلم آ رہا ہے, ہر جگہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یہ تو ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ان کے منسٹرز کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, اپوزیشن ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, میڈیا ہمیں کام نہیں کرنے دیتا. دیکھیے, کام نہیں کرنے دیتا. ایک بات تو میں نے کہی کہ اگر ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ان کی بہتر ہوتی تو شاید اتنی کرائسس نہ ہوتی. اگر اتنی کرائسس نہ ہوتی تو شاید ان کے پاس وقت ہوتا کہ گڈ گورننس کی طرف توجہ دیتے. اب کیونکہ سیاسی فیصلے اتنے فضول سے کیے انہوں نے, جس کی وجہ سے ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں بہت سی چیزیں. اب ان کو کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ادھر بھاگتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے وہ آگ لگی ہوئی ہے, تو اس کو کسی یہاں پانی پھینکتے ہیں, کبھی ادھر ریت پھینکتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ گڈ گورننس کی طرف آئے نا. اب گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں آپ, منیب یار آپ جاؤ ذرا باہر جا کے, انہیں کہیں نا ذرا سڑکوں پہ جائیں, انہیں کہیں دیہاتوں میں جائیں, پوچھیں لوگوں سے. لوگ تھکے ہوئے ہیں, لوگ ہارے ہوئے ہیں, لوگ مایوس ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے حکومت ایک گورنمنٹ لائے تھے, ہمارا خیال تھا کہ ہماری کوئی زندگی میں کوئی بہتری ہوگی, کوئی جمہوریت آ گئی. جمہوریت تو آ رہی ہے, جمہوریت کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جمہوریت تو ایک آئیڈیا ہے نا. ارے جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ جمہوریت کے ذریعے لوگوں کی زندگی بہتر ہونی چاہیے نا. ادروائز جمہوریت کا کیا فائدہ؟ یہ کوئی انٹلیکچوئل بات تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. مطلب ہے کہ یہ آپ اور میرے لیے جمہوریت تو نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے لگے رہیں کہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, یہ جمہوریت ہوگی. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگوں کی زندگی بہتر ہو, اسی لیے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے, اسی لیے الیکشن ہوتے ہیں. اب اگر حکومتیں بن جاتی ہیں, اپوزیشن بن جاتے ہیں, اور گڈ گورننس نہیں ہوتی. اب گڈ گورننس کہاں ہے؟ 2% آپ کی اکانومی گرو کر رہی. آئی ایم ایف کے پروگرام چل رہے ہیں جسے کہتے ہیں آپ بیلٹ ٹائٹننگ, ٹھیک ہے, کہیں کوئی سہولت نہیں ہے. بیلٹ کھلنے کی بات ہونی چاہیے, نہیں, یہاں بیلٹ ٹائٹ کی جا رہی ہے کیونکہ یار اور ذرا سخت کرو. بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. آپ سوچیں کہ یہ میڈیا کے اندر حالات یہ ہیں کہ 2-2 3-3 مہینے کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی. کیوں؟ اشتہار نہیں, ریونیو نہیں آ رہا. ریونیو کیوں نہیں آ رہا؟ معیشت بیٹھ گئی. اگر معیشت چلے گی, کمپنیز نہیں آئیں گی, اشتہار ہوں گے, تو میڈیا میں بھی پیسے آئیں گے. میڈیا میں پیسے آئیں گے, آپ کی تنخواہ بڑھے گی, ہماری تنخواہ بڑھے گی, ہم جا کے زیادہ خرچ کریں گے تو وہ اکانومی شروع ہو جائے گی. ہم خرچ کریں گے, کوئی کسی کی ہماری سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آپس میں سنک ہو جائے گی. یہاں صورتحال یہ ہے, سارا کچھ بیٹھا ہوا ہے, اور بوروئنگز شروع ہو رہی ہیں. کیری لوگر بل کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کوئی پیسے دینا چاہ رہا ہے, ہم اس کو بھی کھانے کو پڑ رہے ہیں. ہمارے ٹرمز پہ دو. ارے بھائی خدا کا خوف کریں, آپ پیسے لے کے کام آگے چلائیں, عوام پہ پھینکیں پیسے. جب وہ آپ کو کوئی آنکھیں دکھائیں گے تو آپ واپس آنکھیں دکھا دیجیے گا. ابھی تو پیسے لیں عوام پہ لگائیں, وہ بھی اس کے اوپر بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ گڈ گورننس کہیں بھی نہیں ہو رہی, نہ پنجاب میں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ایک دن 40 روپے کا آٹا ہوتا ہے, جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آٹا ملتا نہیں ہے. یہ وہ شوگر کی بات ہے, شوگر. اچھا, اب آپ جائیں دھکے لگاتے ہیں, آپ کو شوگر 40 کی نہیں ملے گی. اب وہ دیتے ہیں تو پھنستے ہیں, نہیں دیتے تو پھنستے ہیں. سپریم کورٹ فیصلے کر لیتے ہیں, امپلیمنٹیشن میکنزم نہیں ہے. پنجاب کی $80 بلین کی تو روپے کی تو اوور ڈرافٹ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیسے کام چلے گا؟ معیشت چلے گی, ٹیکسز بڑھیں گے. معیشت چلے گی تو لوگ ٹیکس دیں گے نا. اگر معیشت نہیں بیٹھ گئی, اگر آپ کی سیلری بند کر دیتے ہیں, 2 مہینے آپ کو ملتی تھی, تو آپ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ بالکل. اگر ایک کمپنی ہے وہ 4000 لوگ اس میں ہیں, وہ 2000 رہ جاتے ہیں, 2000 نکال دیتی ہے, تو اس کی پروڈکشن گر جائے گی نا. پروڈکشن گرے گی تو ٹیکس گر جائے گا. تو یہی سلسلہ ہے. اکانومی کو چلانا ہے. اکانومی چلے گی کس طریقے سے؟ پیسہ آئے گا, بوروئنگ کریں گے آپ, ٹیکسز سے ریز کریں گے, لونز لیں گے, گرانٹس لیں گے, ایسے ہی پیسہ آ جائے گا نا. پھر ایک سلسلہ چلے گا. یہ ہو نہیں رہا ہے, ود دا ریزلٹ کہ لوگ, آپ جائیں باہر, لوگ تو اب وہ پیٹ کی بات تو میرا خیال ہے کافی عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پیٹ میں پورا نہیں ہو رہا, مگر لوگ اب ذہنی طور پر بھی بڑے مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں ہم, ملک کا کیا ہوگا؟ اب اس قسم کی وہ خوفزدہ ہو گئے.
کہ اب وہ سیاست سے اتنے خوف زدہ ہیں اور ان کو ہر جگہ ان کو کنسپریسی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کرے گا, کیونکہ سارا وقت تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں نا, ہندوستان کا ہاتھ ہے فلانی جگہ پہ, امریکہ فلانی چیز ٹھیک نہیں کر رہا, افغانستان یہ نہیں ٹھیک کر رہا, ایران میں یہ ہو رہا ہے, سارا وقت تو ہم باہر کے لوگوں کے اوپر الزام بازی کرتے رہتے ہیں. صاحب ہم تو یہ اب تو ہمارے ملک میں یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پرویز مشرف کا دور اچھا تھا. اگر آپ سوچیں اگر یہ حالات آ رہے ہیں کہ لوگ پرویز مشرف کو یاد کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچئے کیوں اس کو یاد کر رہے ہیں. اس کی خاص یاد کرنے کی تو بات نہیں. آپ پچھلے دیکھ لیجیے نا, جب آخری 2 سال تھے تو بڑے مایوس کن تھے, تو پھر بھی لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ 5 سال معیشت 7-8% پہ گرو کی, اسٹیبلٹی تھی, اکانومی نے گرو کیا, جابز بنے, ملٹی نیشنل کارپوریشنز آئیں, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ٹیک آف کر گیا, یہ ہوا وہ ہوا, خوشحالی آئی نا. یہ میڈیا کی جو ایکسپلوژن ہوئی ہے مشرف کے زمانے میں آئی. بالکل, میڈیا کی ایکسپلوژن ریفلیکٹ کرتی ہے اکانومی کی خوشحالی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے حکومت کو یہ چاہیے, اور پنجاب حکومت کو بھی یہ چاہیے, سندھ حکومت, ہر حکومت کو یہ چاہیے کہ عوام کی طرف توجہ دیں, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں, ان کی مایوسی کو دور کریں. یہاں بالکل اس کے الٹا ہی ہو رہا ہے, اس کے بالکل برعکس ہر چیز ہو رہی ہے. لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, تھک گئے ہیں لوگ, آپ کی اور میری بات سن کے تھک گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا سیاسی طور پر, یہ NRO کا کیا ہوگا, کیری لوگر کا کیا ہوگا. دن رات ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, عوام کی بات, لوگوں کے مسائل کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا. اور وہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کریں کیا, یہ سیاسی کرائسس یا یہ دور ہو, یہ ختم ہو تو ہم بات کریں نا. صحیح صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات جو ابھی آپ نے کہی, میں اسی میں سے آپ سوال کروں گا کہ ایک طرف اپوزیشن ہے, وہ کہتی ہے جی سب سے بڑا مسئلہ NRO ہے, حکومت کہتی ہے جی سب سے بڑا NRO مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی مسئلہ ہے, عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دینا ہے. لیکن لگی حکومت بھی اپنی ایگزسٹینشیل بیٹل کے اندر ہے, وہ بھی چاہتے ہیں ہم ایگزسٹ کریں, اور کسی طرح سے اگر کوئی NRO کا پرابلم ہے تو اس کو سرکموینٹ کیا جائے. اپوزیشن تو کہتی ہے کہ NRO سب سے بڑا بڑی سمپل سولوشنز ہیں اگر ہم سب متفق ہو جائیں. سمپل ہیں, یقین کریں, میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار مسئلہ کیا ہے, تو میں پوچھتا ہوں بتائیے حل کیسے کرنا ہے, تو آگے سے لوگ بڑی زبردست بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ سیاست دانوں کو کہیں ہم تھک گئے ہیں ان سے, انہیں کہیں اپنا ختم کرے لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کو رہنے دیں اور ہماری طرف توجہ دیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہماری طرف توجہ دیں گے تو پھر ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے, نہیں تو سارے سسٹم سے مایوسی ہو رہی ہے. کیری لوگر, ارے بھائی لو پیسہ آ رہا ہے, لو اور استعمال کرو, معیشت کو چلاؤ, نہیں ہم جھگڑے کر رہے ہیں. یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, اتنی دیر لین دین ہو رہی ہے جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی ایمنسٹی ڈکلیئر کرو, کل ایمنسٹی ڈکلیئر کرو, آنے دیں واپس ان کو, آنے دیں ان کو واپس, بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں. یہ کیا ہے ایمنسٹی, ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے, ان کو یہ کرنا ہے ان کو یہ کرنا ہے. کب سے یہ حکومت آئی ہے؟ زرداری صاحب نے 9 مہینے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اب کرنے والے ہیں, وہ 9 مہینے گزر گئے وہیں کے وہیں کھڑے. تو نواز شریف صاحب اب انہوں نے اور کمپلیکیشن ڈال دی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے آئیں. ارے بھائی وہ بھی آتا رہے گا, سارے سٹیک ہولڈرز بھی آئیں گے, مگر جو چیز کرنے والی ہے وہ دھکا لگا کے اس کو کریں, مگر وہ کہیں نہیں ہو رہا ہے. یہ ٹربل شوٹ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے نا سیٹ صاحب, ٹربل شوٹنگ فیکٹر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی طرف توجہ دیں. یہ اگر نواز شریف صاحب کی یہ غلط فہمی ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ وہ اپوزیشن کر کے زرداری صاحب کو پش کر کے ایک کارنر میں ان سے کچھ حاصل کر لیں گے, دراصل لوگوں کا رویہ یہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے, 2 ہاتھ سے تالی بجتی. ٹھیک ہے زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ بڑی نااہل ہے اور بڑی نکمی حکومت ہے, اس نے کچھ نہیں دیا اور غلط فیصلے سیاسی کر لیے, مگر اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, یہ تو اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن کر رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نواز شریف صاحب کا سارا وقت عوام کے پلس کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں عوام, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو سافٹ اپوزیشن ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ میری ہارڈ اپوزیشن ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو فرینڈلی اپوزیشن ہے, مطلب ہے ہم تو راستے کھولنا چاہتے ہیں. اب تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں گیند کہاں ہے, گیند زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. زرداری صاحب کو گیند کے ساتھ گیم کو آگے بڑھانا چاہیے, گیند کو اپنے پاس ہی رکھ کے کبھی ادھر نہیں کرنا چاہیے, اور نواز شریف صاحب ان کو موقع دے رہے ہیں. ان دونوں لیڈرز کو مل کے بات آگے بڑھانی. سر صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے واشنگٹن پوسٹ میں جو ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, اس بارے میں بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد.